बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम, मैं हूं कैसर तनोली और आज बात करेंगे इंतहाई अहम दो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिनके हवाले से आप जानते भी हैं और आप जानना चाहते भी हैं। आज से 2 दिन पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद के हवाले से एक नोटिफिकेशन आया, इस्लामाबाद के मेयर के हवाले से एक नोटिफिकेशन आया कि जिनको 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया, वो मुअत्तली इतवार वाले दिन कैसे हुई, क्यों हुई और उसका क्या तरीक़ाकार अपनाया गया, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, हमने कल देखा कि कुछ मंजूरियाँ हुई फेडरल कैबिनेट से भी और कुछ अहम फैसले किए गए मॉल्स के हवाले से। इस लॉकडाउन में नरमी के हवाले से फैसले तो पहले भी हो चुके थे, लेकिन कल कुछ और भी हुई कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल करनी है, हमने ट्रेन सर्विस भी बहाल करनी है और हमने फ़्लाइट ऑपरेशन को भी बहाल किया। अब बात यह है कि जुज़वी तौर पर बहाली हुई है रेलवे की भी और फ़्लाइट ऑपरेशन भी ऐसे ही बहाल किया। और जो ट्रांसपोर्ट का मसला था, जो रूट्स पे चलने वाली गाड़ियाँ थी, जहाँ अगर हम लोग बात करें जो सूबाई सतह पर जो मामलात थे, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ इबाहम था कि कैसे इसका तरीक़ाकार अपनाया जाएगा और कैसे तमाम तर चीज़ों के ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा, एसओपीज़ के ऊपर कैसे अमल दरामद करवाया जाएगा, इसके ऊपर इबाहम था, आज तक था। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमारे सामने एक खबर आई कि पंजाब की हद तक तो जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनके मामलात तय पा गए, लेकिन अब भी विफाक की सतह पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर बरकरार है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो मैंने एक चीज़ आपसे पहले शेयर की कि इस्लामाबाद से बड़ी ख़बर आई थी, इस्लामाबाद से बड़ी ख़बर जो थी वो ये थी कि इस्लामाबाद के मेयर, जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पहले मेयर थे इस्लामाबाद के, जिनको तकरीबन 4 साल और 2 माह हो गए वो अपनी सर्विसेज अपने काम पर मामूर थे। वो काम क्या था, कैसे था, क्या तरीक़ाकार अपनाया हुआ था, या क्या उनके पास वसाइल थे, या क्या इख्तियारात थे, वो एक अलग बहस है। लेकिन इलेक्टेड अगर हम लोग बात करें बल्दियाती नुमाइंदों की, उनके मुंतखब करदा वो मेयर थे और उनको इतवार वाले दिन एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात की बाज़गश्त थी कि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, करप्शन उन्होंने की है नहीं की है ये तो बाद में साबित होगा। लेकिन उसी के अगले दिन हमने देखा कि बरोज़ सोमवार उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत से और ज़िम्मेदारों से जो है वो रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, जिसके ऊपर कल समाअत होगी। ये इंतहाई अहम मामला है इस्लामाबाद के हवाले से, वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से, इसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रुख करेंगे अपने डेस्क का, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डेस्क से रज़ा अब्बास के पास भी कुछ इंतहाई अहम मालूमात होती हैं, उनसे जानते हैं। जी रज़ा। जी कैसर, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह हमारे नाज़रीन भी इस चीज़ से बाखूबी आगाह है, कोरोना वायरस के पेश नज़र जहाँ पूरी दुनिया ने और पाकिस्तान ने भी जो लॉकडाउन की जो पॉलिसी अपना रखी थी, मगर हम दुनिया में भी और मुल्क पाकिस्तान में भी इस हवाले से यही देखा जा रहा है कि जितनी चीज़ें जो लॉकडाउन के हवाले से थे उन्हें मरहलावार जो है वो खोला जा रहा है। वहीं पर जो ट्रांसपोर्ट का जो अहम मसला है, सबसे पहले इस मामले के ऊपर कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार रही, चाहे वफाकी सतह पर हो या सूबाई सतह के ऊपर हो। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो पंजाब की हुकूमत है, उनके जो आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, उनसे जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद पंजाब में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्हें खोलने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। ट्रांसपोर्ट भी उस पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं, मगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अहम ये बात की है कि हम जो GT रोड की जो ट्रैफिक है उसको बहाल करेंगे और मोटरवे की जो ट्रैफिक है उसे हम बहाल नहीं करेंगे। हमें कैसे यहाँ पर नुक्ता जो अहम जो ज़ेर गौर वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी जो मुल्क की जो ट्रैफिक है वो 80% जो है वो मोटरवे पर चलती है, जबकि उसका 20% है वो GT रोड पर आती है। और इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि वफाक की जानिब से जो SOPs दी गई हैं वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है, उनके अंदर वो तरमीम चाहते हैं। जबकि पंजाब हुकूमत के साथ जो उनके जो GT रोड से मुतलिक जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है या SOPs थी, उस पर ट्रांसपोर्टर्स ने उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है। और इसके साथ साथ जहाँ जो दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो बहाल हुई हैं, वहीं पर जो ट्रेन है वो भी मुल्क में लगभग तकरीबन 2 माह बाद जो है ट्रेन ऑपरेशन बहाल हो गया है। महदूद सतह पर ही हुआ लेकिन बहाल हो चुका है। और आज हमने देखा कि कुछ जो मुल्क में हैं वो ट्रेनें चली भी। ऑनलाइन टिकट्स के हवाले से जो वफाकी वज़ीर हैं रेलवे के शेख रशीद, उन्होंने कहा कि टिकट्स का जो तरीक़ाकार होगा वो ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन के अंदर हमने देखा कि काफ़ी मुश्किलात भी आई और जिसके ऊपर मीडिया में इनसे सवाल भी पूछा गया
وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آن لائن کے حوالے سے اتنا خاصا نہیں جانتے، اس حوالے سے جو مشکلات یقینی طور پر ہیں، لیکن اسے جلد دور کر دیا جائے گا۔ جو تیسرا اور اہم جو معاملہ ہے وہ میئر اسلام آباد کے حوالے سے، جو آپ نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ انہیں معطل کیا گیا ہے۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر جو کہ 2016 میں اسلام آباد کے میئر منتخب ہوئے تھے، وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے پر کرپشن کیسز کے الزامات ہیں اور ان کی شفاف انکوائری نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ عہدے پر برقرار رہے، ضروری ہے کہ انہیں عہدے سے معطل کیا جائے، اور انہیں عہدے سے معطل کیا گیا ہے 90 روز کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو انکوائری ہے اس کا مرحلہ شروع ہوگا۔ آخر میں کیسر بھائی یہ جو بات ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اہم جو مسئلہ ہے ہمارے جو آج کا پروگرام کا ہوگا، اور اس کے اوپر آپ تفصیلی بات بھی کریں گے۔ چیئرمین سینٹ و قائمہ کمیٹی کے جو داخلہ کے جو سینیٹر ہیں ریمان ملک، انہوں نے ایک نوٹس لیا ہے جو لاہور کے اندر، لاہور کی جیل کے اندر جو قیدی خواتین ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا جو معاملہ پیش آیا، اس کی جو ویڈیو بھی سوشل میڈیا یا دیگر ابلاغ کے ذریعے جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور اس کے اوپر انہوں نے تمام ذمہ داروں سے انکوائری کا بھی کہا ہے اور جلد از جلد اس پر رپورٹ مکمل کرنے کا بھی کہا ہے۔ جی کیا سر؟ شکریہ، آپ ڈیسک سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انتہائی اہم معاملے کے حوالے سے آپ نے آخر میں ذکر کیا، اور بالکل ہم نے اس کے اوپر بات کرنی تھی کہ پنجاب کی یا پورے پاکستان کی ہم لوگ جیلوں کی بات کریں، خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات اس سے پہلے بھی رپورٹ ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ کیا اس کے اوپر ہمارے ماضی میں جو ذمہ دار تھے انہوں نے کچھ کردار ادا کیے، انہوں نے کچھ بہتری کے حوالے سے اس کے لیے کوئی پلان کیا؟ اگر کیا ہوتا تو ایسے واقعات اب دوبارہ نہ ہو رہے ہوتے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے دو ٹاپکس آپ کے سامنے رکھے، ایک تو ٹرانسپورٹ کی بحالی، چاہے وہ ریلوے کے ذریعے ہو، آمد و رفت کو جو ہے لوگوں کے لیے آسان بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو بائر سفر کر سکتے ہیں، جس نے کراچی سے اسلام آباد سے کراچی یا کراچی سے لاہور یا پاکستان کے مختلف حصوں میں جانا ہے بائر، وہ بھی اب ایک محدود جو فلائٹ آپریشن ہے اس کو بھی بحال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ میئر اسلام آباد کو بروز اتوار ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے 90 دن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ کرپشن الزامات تھے ان کے اوپر کہ اگر ان کو ہٹایا نہیں جاتا تو ان کے اوپر جو لگے الزامات ہیں ان کی شفاف انکوائری نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے اوپر آگے مزید بھی بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم۔ ہم نے بات کی بریک سے پہلے کہ 3 انتہائی اہم موضوعات کے حوالے سے آج بات چیت ہوگی پروگرام کے اندر، اور جس سے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ایک تو ٹرانسپورٹ کی بحالی ہے، اور اس کرونا کے اندر ہم نے دیکھا کہ 58 روز تک جو ریلوے سروس تھی، وہ جو ٹرینیں تھیں وہ معطل رہی، اور شیخ رشید صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ غریب کی سواری ہے، اس کو بحال ہونا چاہیے، لیکن بالآخر ہم نے دیکھا کہ عید سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ٹرینیں چلنی چاہیے اور چلیں گی اور میں چلواؤں گا، اور کل اس کی منظوری لے لی، اور ایک جزوی طور پر ہم نے دیکھا کہ ریلوے سروس جو ہے اس کو بحال کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فلائٹ آپریشنز کی بات کی، فلائٹ آپریشنز کو بھی جزوی طور پہ بحال کر دیا گیا، اور سب سے اہم جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو، جو ہماری وینز ہیں، جو ہماری گاڑیاں یا جو کراچی سے اسلام آباد یا مختلف پورے پاکستان میں جو بڑی گاڑیاں جو لے کے جاتی ہیں پیسنجرز کو، ان کا طریقہ کار یا ان کے SOPs کا کیا ہوگا؟ ایک بڑی تعداد ہے وہ، اور بڑے ٹرانسپورٹرز ہیں، تو وہ کیسے معاملات کو چلائیں گے؟ ایک طرف پنجاب حکومت نے کہا کہ 20% جو ہے کرائے میں کمی کی جائے کیونکہ پیٹرول سستا کیا گیا ہے، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ استاد یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر 16 سواریوں کی ایک گاڑی ہے، اس میں 8 لوگ آپ نے بٹھانے ہیں، مطلب کہ آپ نے 8 لوگ ویسے ہی کم کر دیے۔ تو اس کے اوپر کافی زیادہ کنفیوژن تھی، اس کے اوپر کافی زیادہ بات چیت ہو رہی تھی، اور تمام تر جو ٹرانسپورٹرز تھے، جو بڑے ٹرانسپورٹرز تھے، وہ اس مطالبے کو اور اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی نہیں چلیں گی گاڑیاں۔ آج پنجاب کی حد تک تو ہم نے دیکھا کہ معاملات طے پا گئے۔ عصمت اللہ نیازی جو ہیں چیئرپرسن ہیں آل پاکستان ٹرانسپورٹ اونر فیڈریشن کے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پنجاب حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، ہم لوگ گاڑیاں چلائیں گے GT روڈ کے اوپر۔ GT روڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ 20% جو گاڑیاں ہیں وہ چلتی ہیں، 80% جو گاڑیاں ہیں وہ بذریعہ موٹر وے چلتی ہیں، اور موٹر وے جو ہے وہ وفاق کے جو ہے اختیار میں ہے، اور وفاق کے معاملات ہی، وفاق کے SOPs کے اوپر ہی عمل کر کے آپ تمام تر چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ وفاق کے ساتھ پنجاب کو انہوں نے کہا جی کہ آپ بات چیت کریں
اور पंजाब के ज़िम्मेदार हैं वो वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और मामलात को तय करने के लिए उन्होंने बात की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं पंजाब से आबदा राजा साहिबा, आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। हमने ट्रांसपोर्ट का जिक्र पहले किया, इसके अलावा दो चीज़ों के ऊपर और भी बात होगी। ट्रांसपोर्ट बहाल करना ज़रूरी था। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स आए कि शॉपिंग मॉल्स और तमाम तर जो दुकानें हैं उनको डे नाइट खोला जाए और पूरा हफ्ता खुलनी चाहिए। उसके ऊपर फ़ौरन अमल दरामद हो गया। कितना मौसर हमारे पास प्लान है कि हम लोग SOP के ऊपर जो हमने तय किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवा सकते हैं? SOPs के ऊपर अमल दरामद कर एक ऑर्डर हो जाना और उसको आगे से इम्प्लीमेंट कराना, ये एक दोनों अलग अलग से चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको पता है कि एजुकेशन की भी कमी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मतलब जहालत इतनी ज़्यादा है कि अभी तक लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि कोरोना है भी कि नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? या तो हम फिर लोग जो मास्क नहीं पहन रहे, ग्लव्स नहीं पहन रहे, हम उसको जुर्माने करें या कोई ऐसी चीज़ करें या पुलिस से उनको क्या कहें कि वो डंडे मारें। अभी इंतज़ामिया ये काम नहीं कर सकती। हमने इंतज़ामिया जब ये SOPs की बात हो रही थी हमने कहा जी कि आप फोर्सफुली किसी के ऊपर ये चीज़ें जो है ना नहीं वो कर नहीं थोप सकते, आप नहीं करवा सकते। नहीं थोप सकते। तो वो यही है कि हम लोगों को बताएं, उनके अंदर एक शऊर उजागर करें कि ये वाकई एक सीरियस इशू है। आज आपको पता चला होगा कि हमारी मेंबर पंजाब असम्बली जो बहुत हैं अफसोसनाक शाहीन खबर रज़ा, सामने वो आई। भी फोत हो गई। और वो क्यों फोत हो गई हैं? मतलब मैं क्यों फोत होगी नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से है। जब हुक्म कोरोना का शिकार होता है थी तो वो। वो कोरोना की शिकार हुई है। कोरोना की शिकार किस तरह से हुई है? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, हम लोग पॉलिटिशियन हैं, हम घर पब्लिक के अंदर तो गैदरिंग्स में नहीं जाते हैं। छुप सकते, बैठ सकते। वो जाती थी अपने हलके के अंदर, बहुत ज़्यादा मुतरक थी। लोगों को जिनको राशन फराम करना था वो जगह जगह जा रही थी अपने हलके के अंदर। और जगह जगह जब जाते लोगों ने मास्क नहीं पहने, ग्लव्स नहीं पहने, SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो वो बेचारी भी इसका शिकार होगी और अब अल्लाह तो को सब प्यारी कुछ खुल होगी। गया ना, कोरोना भी तो बड़ी तेजी के लोगों साथ फैल को रहा है। मैं तो सवाल यही कर रहा था कि कोरोना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, हमारे बाजार खुल गए, हमारी ट्रांसपोर्ट खुल गई, हमारा सब कुछ इस वक्त खुला पड़ा है, मार्केटें इस टाइम खचाखच भरी हुई हैं। लोग तो मैं आपको मैं जी आपसे यहाँ से मजीद बात करूँगा। इस्मतुल्लाह नियाज़ी चेयरपर्सन है ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर ऑनर फेडरेशन के हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। सर बताइएगा कि आज आपके पंजाब हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, क्या शराइत रखी गई थी आपकी तरफ से? देखिए जी, हमारी जो बात थी SOP पे थोड़ा प्रॉब्लम था कि अभी हमने जो तय किया है, जो मोटरवे पे चलेंगी गाड़ियाँ वो फेडरल के जो SOPs हैं उनके मुताबिक चलेंगी, और जो चलेंगी इस पे GT रोड पे वो पंजाब हुकूमत के उस पे SOPs पे चलेंगी। तो ये हमारी फटाफट तय हुई है। इसके अलावा हमारे 2-3 और भी मसाइल थे, जैसे कि अभी हमारा जो है अपना क्या इसको कहते हैं, इसका लीजिंग के ऊपर बात थी। वो हुकूमत ने कहा, इन्होंने पंजाब हुकूमत ने, कि वो मरकज़ का काम है, तो मरकज़ के साथ हम मिलकर दोनों जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात भी होगी और मीटिंग भी होंगी। एक बात। दूसरी बात ये हमने कहा था कि हमारी इंडस्ट्री को जो है ये सनत का दर्जा दिया जाए, तो वो भी आपस में हमारा हो गया इंशाल्लाह। वो क्योंकि पंजाब हुकूमत के मिनिस्टर हैं असलम इकबाल साहब इसके इंडस्ट्रीज के, तो उन्होंने कहा कि ये मैं बहुत जल्दी आपका ये वादा पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो हमारी आपस में तय पा गई हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं था कि जिसको रोका जाए। अभी जो है उस पर हमने जो हमसा हुकूमत से हमने कहा था कि हम उसमें किराए में कमी करेंगे, अब उसमें हम किराए में कमी नहीं करेंगे। और अब ये होगा कि जो है पैसेंजर जो है उस SOPs के तहत बैठेंगे, और ये हमारा आपस में तय हुआ। पंजाब में जो गाड़ियाँ चलेंगी इस पे GT रोड पे, उनमें किराए में कमी होगी और उनमें पैसेंजर पे नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में हमारी तय हो गई हैं जी। शुक्रिया। इस्मतुल्लाह नियाज़ी साहब जी चेयरपर्सन है ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर ऑनर फेडरेशन के। ये बड़े ट्रांसपोर्टर हैं इस मुल्क के और ये मुल्क की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। इनकी मर्ज़ी के बगैर कहते हैं ना कि पहिया नहीं चलता, और वो कहते हैं कि हमारे मामला तय पा गए हैं पंजाब हुकूमत के साथ। वफाक का इशू है, 20% गाड़ियाँ जो हैं वो GT रोड के ऊपर चलती हैं, 80% गाड़ियाँ बदरिया मोटरवे जो हैं वो आती हैं पूरे पाकिस्तान को, मुसाफिरों को जो है अपने घरों तक, अपने प्यारों तक पहुँचाती हैं। पंजाब के साथ कहते हैं मामला तय हो गए, वफाक के जो हैं वो पंजाब वाले तय करेंगे। मतलब कि यहाँ पर भी आप ये चीज़ ध्यान में रख लें कि किसी SOP के ऊपर मुझे नहीं लगता कि अमल दरामद हो सकता है।
नहीं, क्यों नहीं अमल हो सकता? कैसे आपने करवाएंगे? अगर वो ताकतवर लोग हैं, forcefully असमतुल्ला न्याजी साहब से अगर आप पता करते तो जैसे एक गाड़ी के अंदर 16 बंदे बैठते हैं, आप 16 नहीं बैठ सकते, कम बैठेंगे। आप अगर थोड़ी इनसे डिटेल लेते तो वो आपको बताते हैं कि वो 8 उन्होंने कहा है कि बंदे आप बैठे कम करने की हैं। बात जो की। इन्होंने कहा किराया कम करने की, इन्होंने कहा नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं इसलिए नहीं कर सकते कि ऑलरेडी पैसेंजर ही कम बैठेंगे गाड़ी के अंदर। पहले तो इन्हीं की ड्यूटी आ जाती है कि आपने जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स बिठाने हैं वो कम बिठाने हैं, और दूसरा जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल करना है। वो ये अमल करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद जो इनके ऊपर जुर्माना होगा वो तो इनकी जिम्मेदारी है ना। जब इनको हुकूमत ने इजाज़त दी है कि ठीक है आप अपनी गाड़ियाँ चलाएं, इनका कारोबार, इनका सब चीज़ें बंद हैं, तो इजाज़त मिल गई, और अब अगली जिम्मेदारी कुछ इनकी भी शुरू होती है कि ये SOPs के ऊपर अमल कराएं, और जो पैसेंजर बैठें वो भी इस चीज़ को मतलब मेक श्योर करें कि वो SOPs के ऊपर अमल करें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, थोड़ा डिस्टेंस से बैठना, ये सब चीज़ें तो आपने करवानी ग्लव्स पड़ेंगी। पहने हैं। देखें, मसला ये है कि इस वक्त मार्केट्स की हालत आपके सामने है। जी। इस वक्त लोग शॉपिंग्स कर रहे हैं, आपको हर बाजार, हर शॉपिंग मॉल खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे अमल दरामद करेंगे? गाड़ियों के अंदर वो कैसे पहले सफर यही करते बात बता रही थी, पहले आपको यही कहना चाह रही थी कि देखें हम शायद फेल हो गए आवाम को बाशऊर करने में, बताने में। ये आप लोगों ने, मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया, दिन रात बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। दिन रात बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग ये समझने से क्यों कासिर हैं कि हम एक सीरियस इशू के अंदर अभी हैं। ये पूरी दुनिया का मसला है। लोग ये कह रहे हैं, बाज़ लोग देखें, मैं बिलोंग करती हूँ एक देहाती इलाके से, मैं मरी से बिलोंग करती हूँ। मैं कल सारा टाइम, अगर आप मेरी फेसबुक चेक करें तो मैं सारा टाइम मरकीटू में थी, इंतज़ामिया के साथ थी, और वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन है उस्मान बुज़दार की साहब की तरफ से कि हम जाके सारी चीज़ों को चेक करें। अब मैंने वहाँ देखा कुछ लोगों ने, हमारे लोग फिर भी बाशऊर हैं माशाल्लाह से, बड़े सियासी होते हैं। हम जो पहाड़ी, पिंडी से है ना आपका ताल्लुक? मैं मरी की बात कर रही हूँ, मैं रावलपिंडी अभी जी। पिंडी से आप आई हैं और आप पिंडी में रहती हैं। मैं पिंडी का आपको- राजा बाजार देख लें, जी, पिंडी के मैं बाजार आपको देख यही बात लें, कर वो रही जो हूँ, कंजेस्टेड एरिया मैं आपको यही बात कर रही हूँ कि पहाड़ का एक पिंडी जो है पहाड़ आता है, ठीक है, उसमें और यहाँ में बहुत फ़र्क है। हमारे लोग बड़े बाशऊर हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग पिंडी की हैं। तहसील मैं मरी मरी की की बात बात कर रही हूँ, मरी की बात कर रही हूँ। वहाँ लोग सियासी तौर पे भी हर लिहाज से बड़े बाशऊर हैं। उसकी निस्बत यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं पिंडी के अंदर, लेकिन उनको देखें ये कैसे पढ़े लिखे। आप इस्लामाबाद के अंदर चले जाएं, सब ने नहीं SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहे, बड़े बड़े। और बाज़ लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं वो तो इमरान खान ने बाहर से फ़ंड लेना है, तो ये तो कोई बीमारी ही नहीं है। अल्लाह ना करे जिनके घरों में ये बीमारी नहीं आई वो ये बात कर रहे हैं, और अल्लाह ना करे अगर ये आ जाए तो फिर उनको पता चलेगा कि ये कैसी बीमारी है और कितनी खतरनाक है। एक और हुकूमत जितनी चीज़ें हुकूमत जितनी चीज़ें कर सकती थी हुकूमत ने की। आगे जो फ़र्ज़ बनता है वो अवाम का बनता है कि वो अपनी एहतियात खुद करें, अपने आप को और अपने घर वालों को इस मर्ज से बचाएं। न्याजी साहिबान जितने हैं वो इस वक्त आपको पता है कि पूरे मुल्क के ऊपर उनकी हुक्मरानी है और बड़े ताकत में हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो भी न्याजी हैं। मोहम्मद इरफान खान न्याजी सदर हैं इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एंड पैसेंजर्स एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान खान न्याजी साहब आपको वेलकम करेंगे सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी हमारी बात हुई इस्मतुल्लाह न्याजी साहब से, उन्होंने कहा जी कि पंजाब के अंदर तो हमारे मामलात पंजाब गवर्नमेंट के साथ तय पा गए हैं कि हमने किन SOPs के ऊपर अमल करना है और कैसे करना है। कुछ हमारे मुतालबात थे, कुछ उनकी तरफ से कुछ चीज़ें थी, मामलात तय हो गए। विफाक के साथ कुछ मामलात हैं वो पंजाब हुकूमत तय करेगी। आप ये बताएं कि आप इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एंड पैसेंजर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कि क्या मामलात आपके साथ तय हुए हैं या क्या बात हुई है वफाकी हुकूमत की तरफ से आपके साथ, और क्या मुतालबात आपकी तरफ से रखे गए हैं? देखिए, हम भी पंजाब की तरफ से थे, पंजाब के साथ ही हम सारी मीटिंग थे और उनके साथ सारे मामलात में बेसिकली हमें भी उन्होंने ये कहा था कि आप अपने पैसेंजर्स जो हैं फेयर्स कम करेंगे, और फेयर्स कम करने के बाद आप इन गाड़ियों को रूट्स पे लेके जाएंगे। और ये एग्री किया कि तमाम पैसेंजर्स फुल जाएंगे। अब फेयर तो हमने पेट्रोल के फ्यूल की वजह से हमने टिकट का फेयर कम कर दिया, लेकिन अब एक चीज और हमारे ऊपर आ गई है कि 3 फुट की डिस्टेंस जो रखना है उस हवाले से कि जी वो डिस्टेंस जो है वो पूरा करना है। अब डिस्टेंस में तो एक पैसेंजर 2 सीट्स पे एक पैसेंजर बैठ सकता है, तो अगर 44 सीटर गाड़ी है तो उसमें 22 पैसेंजर्स बैठेंगे। अब आपको पता है कि गाड़ी का तो मतलब ये चीज़ आपकी तरफ से आ रही है कि अब किराया कम नहीं, किराया बढ़ाया जाएगा?
سر میرے اپنے ذہن کے مطابق تو کرایہ ان کو بڑھانا چاہیے تھا. اگر انہوں نے پیسنجر کم کرنا ہے تو انہوں نے اس کو بڑھانا چاہیے تھا کہ کرایہ کو آپ کا بڑھا دینا. مطالبہ ہے کہ نہیں یہ کہ بڑھایا جائے؟ جی کہ جو ہے مطالبہ تو ہے. دیکھیں یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا پیسنجر پے کرے اب دوسری سیٹ. اگر وہ دوسری بیچارہ سیٹ پیسنجر جو بیچارہ پہلے پٹا ہوا ہے 2-2.5-3 ماہ سے اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اپنے گھر جانا چاہتا ہے، اسی لیے تو حکومت نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی کہ اپنے پیاروں کے پاس جا سکے، عید منا سکے. پہلے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو بیچارہ 3 گنا پیسے کہاں سے دے کے جائے گا جی؟ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو ہمیں یہ کم سے کم اتنا کر دیں کہ پھر جہاں سے یہ کورونا کے فنڈز آ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، باقی جگہوں پہ یہ لوگوں کو پیمنٹس کر رہے ہیں. مطلب بینک آپ کو بھی کہہ اس رہے ہیں. چیز کے خواہش مند ہیں کہ آپ کو بھی ریلیف پیکج میں سے جو ہے نا وہ کچھ نہ یہ کچھ ملے. پاسبل نہیں ہوگا. آپ ان کو اور جگہ سے لا رہے ہیں. حکومت کے اوپر پہلے ہی برڈن ہے. یہ ماشاءاللہ سے سارے ٹرانسپورٹر بڑے امیر ہیں. مشکل ٹائم ہے اس پورے ٹائم پہ. نیازی صاحبان سارے پاکستان پہ چھائے ہوئے ہیں سر. عصمت اللہ نیازی، محمد عرفان خان نیازی، اور سب بھی نیازی ہر طرف ہیں. پرائم منسٹر بھی ہمارے نیازی. سر نہیں دیکھیں، اب آپ اس وقت اس سچویشن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں سمجھ رہا ہوں سر. حکومت آپ کو پتہ ہے کہ کس کرائسس سے گزر رہی ہے. حکومت تو باہر سے لوگوں سے امداد مانگ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امداد دی جائے، جبکہ آپ بڑے ٹرانسپورٹر ہیں. آپ کو خود کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیے نا. دیکھیں ہم سب چیزوں کے اوپر آپ گورنمنٹ کے ساتھ متفق ہیں. سب سے پہلے پرابلم کیا آنا شروع ہوگی. دیکھیں ابھی آپ اگر مجھے ٹائم دیتے ہیں تو میں آپ کو 2 منٹ کے لیے سمجھا دیتا ہوں. جی سمجھائیں. شارٹ سے ٹائم. جی دیکھیں جی، جب آپ ہمیں ایک سیٹ کم کروا دیتے ہیں تو ہمارا جو بھی بجٹ ہے بیسیکلی واپسی پہ، عید کے دنوں میں تو واپسی پہ پیسنجر ہمارے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کیسر صاحب؟ ٹھیک ہے سر. ہمارے پاس واپسی پہ نہیں ہوگا. ہم جاتے ہوئے اسلام آباد سے پیسنجر لے کے وہاں سے نہیں لے کے آئے. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیز ہم کورونا کے ساتھ جو فائٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ہم سینیٹائزر اور ماسک اور گنز اور یہ سب چیزیں ہم یوز کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے جو پیسنجرز ہیں ان کی ہیلپ کے لیے، اپنی گورنمنٹ کی ہیلپ کے لیے، اپنے ملک کے ہیلپ. ٹھیک ہے. سب سے جو بڑا پرابلم اس وقت آ رہا ہے، پنجاب کے اندر ایس او پی علیحدہ ہے اور سندھ کے اندر علیحدہ آ رہی ہے اور وفاق کے اندر ایس او پی علیحدہ ہے. موٹر وے جو ہے وہ وفاق کے انڈر آتا ہے اور وفاق جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ پنجاب گورنمنٹ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ابھی اس وقت جو بسز ہیں ایک پیسنجر لے کے بھی آئی ہیں تو آج انہوں نے لاہور سے ان کی گاڑیاں واپس کر دی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب گاڑیاں تو گورنمنٹ خود کھڑی کروا رہی ہے، ہم تو کھڑی نہیں کروا رہے، یا موٹر وے اس کو چڑھنے نہیں دے رہی اپنے روڈز کے اوپر، موٹر وے کے اوپر اس کو چڑھنے نہیں دے رہی. تو آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گے؟ اگر کورونا موٹر وے کے اوپر ہے تو جی ٹی روڈ کے اوپر نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں عرفان خان نیازی صاحب، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں رہیں گے. عرفان خان نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. مجھے اس چیز کے اوپر پہلے ہی کنفیوژن تھی کہ یہ معاملات بے شک ہم لوگ کاغذوں میں طے کر بھی لیں، لیکن یہ جب آپ اس کو عمل درآمد کروانے کی پوزیشن میں آئیں گے تو آپ نہیں کروا پائیں گے. ہمارے شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں، ہمارے وفاقی وزیر ریلوے ہیں اور بڑی آپ کو پتہ ہے کہ پیشن گوئیاں بھی کرتے ہیں کہ ابھی جھاڑو پھر جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹرین سروس کو بحال کراؤں گا، چاہے محدود ہی کروانی پڑے لیکن ہوگی. انہوں نے اپنا بات پوری کی، انہوں نے کروا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ریلوے کو خسارہ ہے، ریلوے جو ہے وہ خسارے میں چل رہا ہے، لیکن پھر بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے کیونکہ سرکاری ادارہ ہے تو ٹھیک ہے، نقصان میں بھی برداشت ہے. دیکھیں اس ٹائم پہ جیسے نیازی صاحب بات کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے یہ مشکل ٹائم ہے. اس ٹائم میں ان وہ سب بھی کو آپ حکومت سے کا حکومت ساتھ سے امداد کے منتظر ہیں، کہتے ہیں نہیں، کچھ کر لیکن دیں. حکومت سے امداد نہ آپ دیکھیں جب ملک ہوگا، لوگ ہوں گے تب آپ کا کاروبار چلے گا نا. پہلے تو اس ٹائم پہ آپ حالت جنگ میں، ہم یہ ایک جنگ ہی ہے بہت بڑی، جو مطلب ایک پہلے تو آپ کو پتہ اسلحے والی جنگ ہوتی تھی، یہ ایک وائرس والی جنگ ہے جس کا ہم نے سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ لوگ بچیں گے، عوام بچے گی، قوم بچے گی، ملک بچے گا تو تب کاروبار ہوگا، سب کچھ ہوگا. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے سالوں سے سارے کاروبار کر رہے ہیں، بڑا پیسہ کمایا ہے. تھوڑا سا نہ کمائیں کوئی بات نہیں، آپ حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں اس مشکل ٹائم میں. کل حکومت بھی آپ کو یاد رکھے گی. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ جو اس مشکل وقت کے اندر ملک کا ساتھ دیں گے، قوم کا ساتھ دیں گے، تاریخ ان کو یاد رکھے گی. دیکھیں تاریخ کبھی نہیں اس چیز کو یاد رکھے گی کہ آپ نے اپنے لیے کیا کیا. قوم تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ان کو بھی ایک قدم بڑھ کے آگے آنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا. آپ کوآپریٹ راجہ کرنا صاحبہ، چاہیے. میں کہتی ہوں کہ چلے حکمران اگر ان جماعت سے کو تعلق رکھتی ہیں، پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں،
ہم نے ذکر کیا پروگرام کے شروع میں 3 مختلف موضوعات کے اوپر ہم نے آج بات کرنی ہے. ایک تو ہمارا ٹرانسپورٹر سے ہماری بات چیت ہوگی, دوسرا میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز جو کہ تقریباً 4 سال اور 2 ماہ تک میئر اسلام آباد رہے. ابھی اتوار والے دن ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کے مطابق ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے اور ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. وزارت داخلہ سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور فیڈرل جو کیبنٹ ہے سرکولیشن کے ذریعے اس کی منظوری دی گئی. اور اب بات یہ ہے کہ وہ اتوار والے دن نوٹیفیکیشن کی اتنی کیا ایمرجنسی تھی, کیا اتنی پریشانی تھی کہ ان کو سسپینڈ کیا گیا. حالانکہ یہ کہا گیا کہ اگر وہ میئر رہتے ہیں تو شفاف تحقیقات نہیں ہو سکتی, ان کو سسپینڈ کرنا ضروری ہے. ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ جو موسٹ سینئر ان کے جو ڈپٹی میئرز ہیں, جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا, انہوں نے آج اعظم خان صاحب نے میئر اسلام آباد کا چارج سنبھال لیا. ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے. جو باقی 2 ڈپٹی میئرز ہیں ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا شفاف تحقیقات ہوں گی یا وہ معطلی اتنی ضروری کیوں تھی؟ دیکھیں, میئر جو تھے ان کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے اپنے علاقے میں, اپنے حلقے کے اندر بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے. پہلے میئر تھے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد, میٹروپولیٹن جو تھے, پہلے میئر. اگر وہ ان کو ہٹایا نہ جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ جو فری اینڈ فیئر شاید نہ ہو سکتی, رپورٹ آ سکتی سامنے. تو اگر ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور سارے جو ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں ان کے ہٹ جانے کے پھر تحقیقات ہوتی ہیں ان کے سسپینڈ ان پہ, تو اچھی بات ہے نا کہ ساری تحقیقات ہو جائیں تاکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. اب بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ میئر اسلام آباد کے خلاف تحقیقات میں رکاوٹوں کا خدشہ ہے. بلدیاتی حکومت تحلیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. میئر کی معطلی پر سینئر ڈپٹی میئر قائم مقام چارج لے چکے ہیں. تینوں ڈپٹی میئرز بھی نون لیگی ہیں جو تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اب جو میئر کے بعد جو باقی 3 ڈپٹی میئرز ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون سے ہی ہیں. بلدیاتی حکومت فیڈرل کیپٹل کے اندر مسلم لیگ نون کی ہے اور وفاقی حکومت لوکل گورنمنٹ کمیشن کی سفارشات پر بلدیاتی حکومت تحلیل کرے گی یا کر سکتی ہے. آئندہ چند روز میں اقدام کیا جائے گا. وفاقی حکومت نے لوکل گورنمنٹ کمیشن کی سفارشات پر بلدیاتی ایکٹ 2015 کے چیپٹر 11 شک نمبر 99 کے تحت بلدیاتی گورنمنٹ کو تحلیل کرنے کا فیصلہ بھی کر رکھا ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ روز تقریباً یہ اتوار والے دن یہ فیصلہ ہوا کہ کرپشن کے سنگین الزامات پر میئر اسلام آباد کو وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ان کو 90 روز کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے, جس کے بعد بلدیاتی ایکٹ 2015 کے چیپٹر 8 کے سیکشن 74 کے سب سیکشن 2 کے تحت میئر کی کسی وجہ سے عدم موجودگی برطرفی کی صورت میں عمر میں سب سے سینئر ڈپٹی میئر بطور میئر چارج سنبھال سکتے ہیں, اور جس کے حساب سے ڈپٹی میئر اعظم خان کو میئر اسلام آباد کا قائم مقام چارج دے دیا گیا ہے. تاہم مس کنڈکٹ یا پامالی بے ضابطگی کے الزام پر اگر میئر کو معطل کیا جائے تو ایسے میں اس سیکشن کو اسی چیپٹر کے سیکشن 35 کے تحت ملایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ بلدیاتی ادارے تحلیل کر دیے جائیں اور سسٹم ہی کلوز کر دیا جائے. اور اب مسلم لیگ نون کے جو باقی چیئرمینز ہیں یا جو ڈپٹی میئرز ہیں ان کو یہی خدشہ لاحق ہے کہ میئر کے بعد یہ سسٹم ہی لپیٹ دیں گے. اگر ایسا یہاں پر ہوتا ہے تو پھر سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور جو کراچی کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے, جو ان کے جو میئر ہیں وہ ایم کیو ایم سے ہیں, وسیم اختر صاحب ہیں, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہم لوگ سیاسی انتقام نہیں لیتے. یہاں پر پیورلی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا جا رہا. دیکھیں, اگر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہوتا تو میئر کو جب ہٹا دیا گیا تو وہاں ہی ایم سی آئی کو بھی ختم کر دیا جاتا, ہٹا دیا جاتا. مطلب یہی تو پلان ہے, وہ کہتے ہیں یہی تو ہونے والا ہے. نہیں, آپ کو کیسے پتا کہ یہی پلان ہے؟ میں بھی کہ ایسا یہ مسلم لیگ نون کا موقف ہے. نہیں, ان کا تو ہمیشہ سے, ان کی تو ایک الگ سے رائے ہوتی ہے نا, ان کی تو بات ہی الگ سے ہوتی ہے, ہر چیز ایک الگ سے ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو کرپشن کے اندر آئے ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے تحقیقات ہوں گی, اور اگر وہ اس الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں تو وہ میئر آ جائیں گے. اگر نہیں ہوتے, مطلب یہ بات ہے کہ اگر ڈپٹی میئر اعظم خان صاحب موسٹ سینئر آدمی تھے تو ان کو اگر میئر کا اضافی چارج دے دیا گیا تو ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہی ہے, تو وہ آپ کو لگتا نہیں کہ شفاف تحقیقات میں رکاوٹ پیدا کریں گے؟ آج ہی انہوں نے چارج سنبھالتے ساتھ ہی ڈائریکٹر ڈی ایم اے کو ٹرانسفر کر دیا, آج ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے. اعظم نہیں, آپ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ یہ سسٹم لپیٹ دیں. کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے آپ کو. نہیں, سسٹم لپیٹ دینا ایک الگ سی بات ہے. ویسے بھی میرے خیال میں ان کی جو بلدیاتی ہمارا ہے ایم سی آئی, اس کی شاید تاریخ 10 مہینے باقی ہیں. 10 مہینے یہ سسٹم آئی ہوپ سو کہ یہ چلے گا انشاءاللہ تعالی, اور تحقیقات جاری رہیں گی. جو ہمارے میئر کے خلاف ہوئی ہیں تو وہ
ऐसा देखिए ऐसा लेकिन ये कोई नहीं अच्छी होता। मिसाल तो नहीं होगी नहीं ना? नहीं 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 नहीं, मिसाल की बात नहीं है। मैं बात क्या कहना चाह रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आप कोई उनसे हम इंतकाम ले रहे हैं, ठीक है। अब आज़म खान साहब हैं तो उनसे भी कोई इंतकाम होगा, या वो भी गलत करेंगे, या हम कहेंगे नहीं नहीं उनको हटा के सारा सिस्टम जो है उसको तहलील कर दिया जाए, सबको हटा मेरा दिया सवाल जाए। तो यही है ना कि नहीं, डिप्टी आप- मेयर भी मुस्लिम लीग नून से हैं, आजम मेरी खान बात और मेरी मेयर बात तो शेख आप अंसर अजीज समझें, दोनों एक ही हैं। बात अगर पार्टी उनको की हटा नहीं दी, है, अच्छा शख्सियात की बात है, पार्टी की नहीं शख्सियात की है, बात। बात शख्सियात की है, ठीक है। अब हम जो काम कर रहे हैं, हम कोई पार्टी बेस्ड काम नहीं कर रहे। इल्ज़ामात भी जो लग रहे हैं, आप देखें ना वो चीनी वाला केस है, वो सारी चीज़ उसमें हमारे अपने ही लोग हैं, लेकिन तहकीकात हो रही है ना। बात मसला ये नहीं है कि आज़म खान साहब हैं या ये है या वो है, बात शख्सियात की है, मतलब बात आप ये इल्ज़ाम कहती की हैं है, कि मेयर शेख पार्टी अंसर नहीं। अजीज से बेहतर शख्सियत है आजम खान, और मैं वो बेहतर की भी नहीं बात करती, बात यह है मैं बेहतर की भी नहीं बात करती कि वो बेहतर नहीं थे, ठीक है। अगर वो बेहतर थे या बेहतर नहीं थे, या पार्टी की बात नहीं, बात मैं क्या कर रही हूँ, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। मैं बात ये कर रही हूँ कि जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है उसको हटाया गया है, ना ये कि हम कहें कि ये पार्टी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट होके आए, उन वो आई होप सो कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है उसको हटाया गया है। शान ठीक नकवी है? साहब डिप्टी मेयर एक और हैं हमारे साथ इस्लामाबाद में, सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। आजम खान साहब और चौधरी रिफत साहब तो हमें मिले नहीं, कभी नज़र आए, जब से बदकिस्मती है जब से वो मुंतखब हुए। शान नकवी साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे। सर, मेयर शेख अंसर अजीज़ फेडरल कैपिटल, अगर हम लोग बात करें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की, पहले इलेक्टेड मेयर थे। इतवार वाले दिन नोटिफिकेशन जारी करके उनको सस्पेंड कर दिया गया, 9 रोज़ के लिए उनको घर बिठा दिया गया। उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं करप्शन के, जब तक वो क्लियर नहीं होते तब तक वो मेयर वापस नहीं आ सकते। बताएं क्या प्लान है या क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं? जो फैसला किया गया है उसको तो हम कंडेम करते हैं भरपूर तरीके के साथ। बिल्कुल ये मतलब एक चीज़ उन्होंने एजेंडे में भी शामिल नहीं थी, जो मीटिंग के लिए एजेंडा बुलाया गया, और उसमें जो सीनियर मेंबरान थे जो दूसरी पार्टी से थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो भी मौजूद नहीं थे, और परवेज अशरफ साहब वो भी मौजूद नहीं थे, और बीच में ही उन्होंने मीटिंग के दौरान ही एजेंडा रख के, जिसका कोई चोरी छुपे काम नहीं करता जी, और हुआ भी इतवार वाले दिन। ऐसी क्या कोई परेशानी थी? एक तरफ कोरोना चल रहा है और सर्कुलेशन के जरिए, फेडरल कैबिनेट से सर्कुलेशन के जरिए जो है वो मंजूरी ली गई। समझ नहीं आ रही, अगर इतनी मेहनत ये लोग गवर्नमेंट करे ना जी कोरोना को काबू करने के लिए, तो अभी तक ये मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, या बाकी जो तरक्की की जो काम है अगर उस तरफ इतनी तवज्जो दें तो ये कोई काम पेंडिंग ना रहे। जितना जोर इन्होंने इस चीज पे लगाया है कि फौरी चोरी छुपे वहीं से नोटिफिकेशन रेफरेंस तैयार। अच्छा, संडे वाले दिन ये फैसला हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, मंडे को शेख अंसर अजीज साहब जो हैं वो कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में उन्होंने रुजू किया, और हाई कोर्ट ने वफाकी फेडरल गवर्नमेंट से तमाम तर रिकॉर्ड तलब कर लिए। कल डेट है, तो क्या लगता है आपको इन सारी सूरत हाल के अंदर की वापसी हो सकती है, इस ऑर्डर को सस्पेंड किया जा सकता है? बिल्कुल जी, हम बड़े पुर उम्मीद है, अपनी जो हाई कोर्ट जो अदालत है उनसे बड़े पुर उम्मीद है। पहले भी इन्होंने पहले भी ये किया था, मुअत्तली का जो ऑर्डर किया था, वो हमने जो हाई कोर्ट गए थे तो उन्होंने मुअत्तल कर दिया था वो ऑर्डर। तो इंशाल्लाह हम बड़े पुर उम्मीद हैं ये कल भी ऐसे ही होगा। और इन हालात में मुझे समझ नहीं आती शेख अंसर अजीज साहब किधर हैं? शेख अंसर अजीज साहब आइसोलेशन में चले गए हैं, बिल्कुल राब्ते ही उन्होंने मुनक़ता कर दिया। जी, उनकी कुछ सेहत ठीक नहीं थी, कोई 2-3 दिन से पहले से कोई उनको खांसी वगैरह थी, तो जिस वजह से वो सामने नहीं। लेकिन आपने वीडियो पैगाम देखा होगा, उन्होंने मीडिया के लिए अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया था कि जो भी था उनका मौक़िफ़ वो सामने आ चुका था। तो बाकी आप खुद देख लीजिए, अब छुट्टी वाले दिन ये काम करने, और ये वो भी ये कोरोना की सूरत हाल में, जब एक इदारा जो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप माशाल्लाह खुद देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद किस तरह फ्रंट लाइन पे काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रहे हैं, ना वसाइल है, ना पैसे हैं, ना तनख्वाहें हैं, ना फंड है, ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो मामला। फिर भी आप देखें, महदूद वसाइल के अंदर रह के इतना काम करना, मतलब मैं समझता हूँ कि ये कोई और इदारा होता है, जितना ये लोग तंग कर रहे हैं वो छोड़ के घर चले गए थे। शान नकवी साहब बहुत शुक्रिया, आप डिप्टी मेयर थे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, आपने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। कल कोर्ट के अंदर डेट भी है, वफाकी हुकूमत से रिकॉर्ड भी तलब किया गया इस हवाले से। एक और इंतहाई अहम मसला, हमने इससे पहले भी चीज़ें रिपोर्ट की, अब भी हमारे सामने आती हैं कि पाकिस्तान की, पंजाब की बात नहीं करूँगा, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, यमन के कश्मीर से भी हमारे पास केस रिपोर्ट हुए। जेलों के अंदर ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, और उसमें कोई और तो ज़ाहिर बात है बाहर से तो मुलव्वस नहीं हो सकता, जेल का अमला मुलव्वस होता है। कल भी हमने देखा कि कुछ दिनों से, बल्कि वीडियोस जो है वो
لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہوئی کہ خاتون نے ایک میسیج ریکارڈ کروایا اور اس نے بھجوایا کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جنسی زیادتی کے ساتھ ان کے ساتھ کی جاتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، باہر کا عملہ نہیں ہوتا، جیل کے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ میرے خیال میں قصوروار کون ہے؟ ہمارا قصوروار ہمارا سسٹم ہے، جس سسٹم کی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں عمران خان کہ سارے سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے. سسٹم ہی سرے سے غلط ہے. ایک خاتون کا ویڈیو پیغام آ گیا، میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا، ایک خاتون کا ویڈیو پیغام آ گیا، عمران خان تک بھی وہ پیغام گیا ہوگا، وہ ہر بچے نے دیکھ لیا، اس کے اوپر فوراً ایکشن کیا ہوا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. رحمان ملک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے سینٹ کی جو کمیٹی ہے برائے داخلہ اس کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا، باقی کسی جگہ سے کوئی آواز بھی نہیں آئی. ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے. میں بات کیا کر رہی ہوں، ایسے واقعات ہوتے رہے. اس کو ہم جو بھی خاتون ہیں، ہم تمام خواتین ان کے ساتھ ہیں، بحیثیت خاتون بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہوگی. کیسے ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک اتنی بڑی بات سامنے آئی ہے وہ نہ ہو. میں آپ کو بات کر رہی تھی کہ سسٹم کی، دیکھیں شروع سے ہی خواتین کا ایک الگ سے ہونا چاہیے تھا سسٹم. ہم ان کے جو بلڈنگ بنی ہوتی ہے وہیں پہ میل جیل ہی الگ ہونی چاہیے. یہاں پہ بیرکیں تو الگ ہوتی ہیں، خواتین کی بچوں کی سب الگ ہوتی ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں. بچوں کا الگ ہونی چاہیے جیل، اور خواتین کی الگ ہونی چاہیے جیل. بچوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوتی ہے، اور عورتوں کے، اور پورے ملک کے اندر جو نشانہ بنایا جاتا ہے سب سے زیادہ وہ بچوں اور عورتوں کو ہی بنایا جاتا ہے. آپ حکمران جماعت سے آپ اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھائیں، آپ اپنے ذمہ داروں تک پہنچائیں تاکہ معاملات حل ہو سکیں. سابق آئی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر عالم خان صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. طاہر عالم خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے سر پروگرام پبلک فورم میں. تھینک یو ویری مچ. طاہر عالم خان صاحب، سر جنسی زیادتی کے واقعات کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ. پاکستان کی مختلف جیلوں کے اندر اس سے پہلے بھی چیزیں رپورٹ ہوئی، اور کچھ روز پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کو ہم نے بھی دیکھا، سب نے آپ تک بھی پہنچی ہوگی، کہ خاتون دہائی ڈال رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. آپ بطور آئی جی آپ نے اپنی سروس کا اختتام کیا، کیسے دیکھتے ہیں یہ سسٹم کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور اس میں کتنی صداقت ہوتی ہے؟ دیکھیں پولیس کا جیلوں کے ساتھ بڑا واسطہ رہا ہے. جیلیں ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک اہم جز ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا کہ جیلوں میں کوئی ایسے واقعات نہیں ہوتے. جیلوں میں رشوت خوری بھی ہے، جیلوں میں بااثر قیدی جو ہیں ان کو اچھی سہولتیں بھی ملتی ہیں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو اچھی سہولتیں نہیں ملتی. جیلوں میں چونکہ تمام قیدی بعض بیرکوں میں اکٹھے رہتے ہیں بچوں کے علاوہ اور عورتوں کے علاوہ، تو ایک دوسرے قیدی کے ساتھ جو اس طرح کے غلط قسم کی حرکات کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک عورتوں سے جنسی زیادتی کا تعلق ہے تو یہ بڑا زبردست سسٹم ہے جیل کا. ہم ٹھیک ہے، ہمیں خیر ایسی چیز لگتی ہے کہ جیسے واقعی بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے، تو جیل میں آج کل اتنے کیمرے ہیں، کسی عورت کو نکال کے لے کے جانا بہت مشکل ہے. ان کے قواعد و ضوابط بڑے سخت ہیں. طاہر عالم خان صاحب، میں آپ کو سر یہاں پر تھوڑا سا روکنا چاہوں گا. اگر ہم لوگ بات کریں سپرنٹینڈنٹ جیل کی، سپرنٹینڈنٹ جیل اگر ان کی مرضی ان کی منشا سے کوئی کام ہو رہا ہو، یا وہ چاہ رہے ہوں یا خود کروا رہے ہوں، تو پھر ان کیمراز کا یا ان باقی جو وہاں پر لوازمات ہیں ان کا کیا فائدہ؟ یا مطلب کہ وہ تو کام نہیں کریں گے نا. اگر ان بیرکس کے اوپر خواتین اہلکار تعینات بھی ہیں، تو اگر ایک کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل یا اے ایس آئی لیول کی کوئی خاتون ہے بھی، تو براہ راست جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے یا کسی اور اعلیٰ افسر کی طرف سے کوئی احکامات جاری ہوں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے ادارے کا اگر کوئی بڑا جو ہے خواتین کے ساتھ کوئی اس طریقے کی زیادتی کرے گا تو پورے ادارے میں اس کا شور مچے گا، تمام کو پتہ چلے گا. نہیں، خود نہیں کرے گا وہ. ادھر سر مسئلہ ہو رہا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ کہیں کسی اور جگہ بھی بھجوایا جاتا ہے، جیل بیرک سے نکال. ہم اس ویڈیو کی طرف آ جاتے ہیں. اس ویڈیو میں جو بھی یہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، نہ اس خاتون کا نام ہے، یہ بھی نہیں پتا ہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے، نہ اس کی شکل نظر آ رہی ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے. پھر آپ جرنلزم میں خوبی واقف ہیں کہ 5 Ws کا ہونا بہت ضروری ہے اور ایک H کا، کہ کب واقعہ ہوا، کہاں ہوا، کس طرح ہوا. اچھا اب کس نے کیا؟ واقعے کا ذکر کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ جیل
میں واقعہ پیش آیا لاہور کی ڈسٹرکٹ جیل. اب میں بتاتا چلوں, لاہور کی ڈسٹرکٹ جیل ہے, کیمپ جیل اچھرا میں واقع ہے. اب اس جیل میں تو خواتین کی کوئی بیرک ہی نہیں ہے, یہاں خواتین کو رکھا ہی نہیں جاتا. لاہور میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں رکھی جاتی ہیں, جہاں 100, 150, 200 کے قریب تعداد ہوتی ہے ان خواتین کی, جن کے لیے ایک لیڈی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی ہوتی ہے اور تمام قسم کے ان کے انتظامات ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ اس میں ایک خاص ایک سینئر افسر کو ڈی آئی جی مبشر کو نامزد کیا جا رہا ہے. اب ڈی آئی جی مبشر کے پاس کب اس کو لے کے گئے, کون لے کے گیا, کہاں, جیل سے کتنی دور لے کے گئے, یہ تمام ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی انکوائری کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی کمیشن کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ ویڈیو وائرل کیسے ہوئی, اس کو بنایا کیسے گیا, اس سے کسی کی ذات کی دھجیاں بکھیرنا, آخر وہ جو ڈی اے جی ہے اس کے بھی بال بچے ہوں گے, اس کے بھی عزیز و اقارب ہوں گے, کن مقاصد کے تحت اس قسم کی ویڈیو کو وائرل کیا گیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات کی گنجائش نہیں ہے, ایسے واقعات ہوتے نہیں ہیں, نہ ماضی میں کبھی ہوئے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعات تو جو ہیں وہ ممکن ہیں, لیکن جیل میں ایک ڈی آئی جی جو ہے اس کو وہ اپنے ایک جیل سے ایک عورت کو اس طریقے سے رات کو نکلوانا, تمام سٹاف کو پتہ چلنا, پھر اپنی لذت کا سامان بنانا. بابا اس ڈی اے جی کے پاس پیسے ہوں گے, اس کے پاس اور کئی اس طرح کی وہ حرکت کرنا چاہے تو اس کے پاس وسائل ہوں گے, وہ کر سکتا ہے. ہم بلا وجہ خام خواہ کسی کی پگڑی نہ اچھانے تو بہتر ہوگا, اور خاص طور پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو جس کا سر پیر کوئی نہ ہو. کون ہے عورت, کون ہے, کب, کون, کس طرح, اسے کون لے کے گیا, کہاں لے کے گیا, کچھ تو ہو بات. ایسے ہی ہم انکوائری کمیشن بٹھا دیں اور انکوائری کرنی شروع کرتے ہیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور ویسے بھی گمنام کمپلینٹ کے اوپر شکایت اکارڈنگ ٹو رولز بھی نہیں ہو سکتی. ہاں سائبر کرائم جو ایکٹ ہے اس کے تحت یہ پتہ کرنا ضرور چاہیے ہمیں کہ یہ کیوں ہوا, کس نے کیا, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے, کوئی محکمانہ جلسی ہے, کیا اس ڈی آئی جی کو آگے پروموشن سے روکنا ہے, روکنا مقصد ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی واقع ہو سکتا ہے. میں آپ جہاں بیٹھے ہمارے خلاف بھی کوئی اس طرح کا بندہ جو ہے اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طاہر عالم خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بات کی کہ ویڈیوز کی جانچ پڑتال ہونی بڑی ضروری ہے کہ کیا وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں, اور اس کا بنانے والا کون تھا, اس کا پیچھے کون تھا, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں طاہر اعظم خان صاحب نے کتنے اچھے طریقے سے آپ کو بتایا کہ جس جیل کا, انہوں نے انکار نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا واسطہ جیل کے ساتھ رہتا ہے, جیل کے اندر ایسے واقعات ہوتے بھی رہے ہیں, ہوتے بھی ہیں, اس کے حوالے سے ہم نے بات تو میں بھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پورے ملک کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہراساں کیا جاتا ہے دفتروں میں, ادھر ادھر ہر جگہ. زیادتی سب سے زیادہ اس ملک کے اندر خواتین کے ساتھ ہوتی ہے, پھر بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ واقعہ نہیں ہوا, لیکن جو جیسے طاہر اعظم خان صاحب نے کہا کہ تحقیق, طاہر عالم خان صاحب نے کہا کہ تحقیق, پہلے تو ویڈیو کی تحقیق کر رہے ہیں نا کہ وہ ویڈیو بھی ٹھیک ہے یا کسی نے خود ہی وائرل کی ہے, کسی وہاں پہ جو افسر ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی سازش ہو سکتی ہے. ان کی یہ بات ٹھیک ہے, پہلے ویڈیو تو کر لیں. یہ نہیں ہم کہتے کہ ایسا ہوتا نہیں, ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, ہمیں روکنا بھی ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے اقدامات بھی کرنے چاہیے کہ ہمیں بلڈنگز الگ رکھنی چاہیے. سپرنٹینڈنٹ کہیں بھی جہاں پہ عورتیں ہیں وہاں پہ کہیں بھی مرد کو نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صرف اور صرف عورت ہونا چاہیے, اور آگے بھی ساری جو اہلکار ہے وہ عورت ہونی چاہیے. اسی طرح بہت سے ایسے محکمے ہیں, بہت سی, میں یہ بھی کہوں کہ منسٹریاں ایسی ہیں جس کا منسٹر بھی ہونا چاہیے عورت کو, لیکن کیوں نہیں عورت کو لگایا جاتا ہر جگہ پہ؟ کیا ہماری عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کو آگے لے کے آئیں؟ بلکہ اگر عورتوں کو لگایا جائے, دیکھیں ہاں پرائم منسٹر, تو یہ ہر محکمے کے اندر جہاں پہ عورتوں کا جس سے تعلق ہے, اگر وہاں پہ انچارج عورتیں ہی ہوں گی تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے, اور عورتیں زیادہ اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں. تو ہم اپنی آفیسز زیادہ سے زیادہ عورتوں کو لگائیں, ہم عورتوں کو منسٹریوں میں آگے لے کے آئیں, ہم عورتوں کو ہر جگہ آگے لے کے آئیں, تب یہ ملک ترقی کرے گا. یہ نہیں کہ وہ مردوں کے نیچے بس دبی رہے, ان کے آرڈر پہ چلتی رہے, ڈر رہے, باس ہمارا مرد ہے, جیسے کہے گا ویسے کرنا ہے. نہیں, ان کو خود باس بننا چاہیے. عثمان بزدار صاحب آپ کو منسٹر بنا رہے ہیں؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا.
یہ مجھے نہیں پتا کہ عثمان بزدار صاحب مجھے منسٹر بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ بہت سی منسٹریاں ایسی ہیں جو اگر دیکھا جائے تو خواتین وہ چلا سکتی ہیں۔ خواتین چلا سکتی ہیں، اور وہ خواتین کو اگر ہی گھر سوٹ چلا کرتی سکتی ہیں۔ ہیں تو پھر ہر چیز چلا سکتی ہیں۔ نہیں، خواتین گھر چلانا جو ہے گھر چلانا سب وہ سے بھی مشکل ایک کام ہے۔ گھر چلانا سب سے مشکل کام ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میرے 3 بچے ہیں، مجھے آپ دے دیں پورا حلقہ دے دیں، میں چلا لوں گی۔ گھر چلانا مشکل کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، گھر چلانا۔ جو بھی گھریلو خواتین ہیں، میں تو ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ کس طریقے سے وہ سارے مسائل کو بغیر فیس کے ہینڈل کرتی ہیں۔ تو خواتین ہر کام کر سکتی ہیں۔ اب ہمیں اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو ہمیں خواتین کو امپاور کرنا ہوگا، ہمیں ان کو خواتین کے آگے حقوق لینا کے ہوگا۔ حوالے سے اور خاص جنرل طور پر الیکشنز میں دیکھیں 5% صرف کوٹا رکھا گیا ہے خواتین کے لیے، وہ بھی اتنی زیادتی کی گئی کہ خواتین جو 5% تھیں ان کو نہیں پہلے سے بتایا گیا، بھائی پہلے سے بتائیں تم نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے، تم نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے۔ 5% کوٹے کو بھی نہیں پورا کیا گیا۔ برائے نام پارٹیوں نے، سب پارٹیوں کی بات کروں گی کہ برائے نام خواتین کو لے کے آئے، وہ خواتین لے کے آئے جو الیکشن لڑنا چاہتی تھی ان کو پیچھے کیا گیا، اور جو نہیں جیت سکتی تھی ان کو آپ نے ٹکٹ دے جیلوں دیا۔ کے اندر جنسی زیادتی کے واقعات کو ہم نے ڈسکس کیا، خواتین کے حوالے سے اسمبلی کے اندر اس مسئلے کو اٹھائیں گی جا کے؟ بالکل اٹھاؤں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ اور آپ میں یہ بھی ڈیمانڈ کروں گی کہ بلڈنگز الگ ہونی چاہیے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے الگ سے بلڈنگ ہونی چاہیے، بلڈنگ جیل اور کے اندر وہاں الگ ہی ہوتی اور ہے، بچوں بیرکس کے الگ ہی ہوتی ہے، لیے لیکن جیل ہی الگ بنا دیں خواتین۔ جیل ہی الگ، جی بالکل جیل ہی الگ ہونی چاہیے، اور وہاں جیسے بچے بھی ہیں تو وہاں صرف خواتین ہونی اہلکار چاہیے، تعینات ہونی چاہیے۔ اور جو خواتین ہیں جہاں پہ وہاں بھی صرف خواتین ہونی چاہیے۔ مردوں کی جیل میں آپ رکھیں، مردوں کو جو کرنا ہے ان کے ساتھ کریں، لیکن خواتین کے ساتھ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اگر روکنا ہے اس کو تو ہمیں نئے سرے سے سارا سسٹم چینج کرنا پڑے گا ہمیں۔ بہت شکریہ آبدہ راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب سے۔ اس کے علاوہ ذیشان نقوی صاحب ڈپٹی میئر اسلام آباد، انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا۔ عصمت اللہ نیازی صاحب چیئرپرسن آل پاکستان ٹرانسپورٹ آنر فیڈریشن، انہوں نے بھی ہمیں ذریعہ ٹیلی فون جوائن کیا۔ محمد عرفان خان نیازی صدر اسلام آباد ٹرانسپورٹ آنرز اینڈ پیسنجر ایسوسیشن، انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے پروگرام میں جوائن کیا۔ سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم خان صاحب نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔